الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج ہمارے آن لائن نماز کورس کا ایپیسوڈ نمبر 7 ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات سکھا چکے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے نماز کے مفسدات پیش کروں گا، یعنی وہ باتیں کہ جو نماز کو توڑ دیتی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ نمبر 1، کسی سے بات کرنا۔ اب نماز میں کسی سے بات کریں گے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 2، کسی سے سلام کرنا۔ کسی سے سلام کریں گے جب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح نمبر 3، کسی کے سلام کا جواب دینا۔ کسی کے سلام کا جواب دیں گے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح چھینک کا جواب دینا، یعنی کسی نے کہا الحمدللہ نماز سے باہر یا نماز کے اندر، تو اس کی چھینک پر جواب دیا یرحمک اللہ، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کسی نے خوشخبری سنائی کہ آپ کے وہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، یا کوئی بھی خوشخبری سنائی، تو اس کے جواب میں کہنا الحمدللہ، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے بری خبر یا موت کی خبر سنائی تو اس کے جواب میں کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اگرچہ قرآن کی آیت ہے، لیکن یہاں پر جو کہا ہے آپ نے وہ کسی کے جواب میں کہا ہے، تو اس وجہ سے اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اذان کا جواب دینا۔ اسی طرح اللہ کا نام سن کر جواباً جل جلالہ کہنا۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر درود شریف پڑھنا، مثلا صلی اللہ تعالی علی محمد ہی پڑھ دینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح نماز میں درد یا مصیبت کی، ایسے کسی نے آہ اوہ اف وغیرہ کے الفاظ منہ سے نکالے یا آواز سے رونے میں آواز پیدا ہو گئے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، قرآن کی قرأت سن رہا تھا، خشوع و خضوع کی وجہ سے صرف اس کے آنسو نکلے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اسی طرح مریض کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی زبان سے بے اختیار آہ اوہ نکلا تو نماز نہیں ٹوٹی۔ یوں ہی چھینک، کھانسی، جماعی، ڈکار وغیرہ سے بھی جتنے حروف مجبوراً نکلتے ہیں، بغیر کسی اختیار کے نکلتے ہیں، تو یہ معاف ہے۔ اسی طرح پھونکنے میں اگر آواز نہ پیدا ہو تو وہ سانس کی طرح ہے اور نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر جان بوجھ کر پھونکا تو یہ مکروہ ہے، اور اگر آواز بھی نکل گئی جیسے اف تف تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز میں قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنا، یہ مطلقاً نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ تراویح یا کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے قرآن پاک ہے، تو قرآن پاک سے اگر دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، سجدے کی جگہ پر ہی اگرچہ رکھا ہوا ہے، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون دوران نماز جان بوجھ کر دیکھنا اور ارادتاً سمجھنا یہ مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی مسجد میں نماز پڑھو، سامنے کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے یا اسی طرح قرآنی آیت یا مضمون لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھا جان بوجھ کے، اس کو سمجھ بھی لیا کہ اس کا مفہوم یہ نماز میں ہی سوچتے رہے، تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح عمل کثیر یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جبکہ وہ نہ نماز کے اعمال میں سے ہو، نہ نماز کی اصلاح کے لیے ہو۔ نماز کی اصلاح کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز درست کرنے کے لیے ہو۔ عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ عمل کثیر ہر اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دوران نماز کرتا پاجامہ یا تہبند باندھا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوران نماز ستر کھل گیا اور اسی حالت میں کوئی رکن ادا کرنا یا 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر گیا تو اس سے بھی نماز چھوٹ جائے گی۔ مثال کے طور پہ ستر عورت جو انسان کا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں سکھایا تھا کہ اگر وہ رکوع کی حالت میں، ایک رکن ہے نا، اسی طرح جلسہ یا قوما یہ بھی ایک رکن ہے، تو اس حالت میں بھی اگر اتنی سی مقدار بھی کھل گئے اور ایک رکن ادا ہو گیا تو بھی اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح معمولی سا بھی اگر کھانا کھایا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے کوئی چیز دانتوں میں موجود تھی، اسے نگل لیا، اور اگر تو وہ چنے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو نماز فاسد
ہو جائے گی، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر نماز مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھائی تھی اور اب اس کے اجزاء منہ میں باقی نہیں، صرف کچھ تھوک اور لعاب وغیرہ سا اثر باقی ہے، تو اس کے نکلنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح بلا عذر نماز کے دوران ہی سینے کو قبلے کی سمت سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ پھیر دینا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اسی طرح نماز میں سانپ بچھو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن 3 قدم نہیں چلنا پڑے اور 3 ضرب کی حاجت نہ ہو، ورنہ اگر 3 قدم چلنا پڑا اور 3 ضرب کی حاجت ہوئی تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز میں ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرات کر رہا ہے، 1 مرتبہ یوں کر لیا، 2 مرتبہ یوں کر لیا، جب تیسری مرتبہ کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر تشہد میں بیٹھا ہوا ہے تو بھی 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ جیسے ہی کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح تکبیرات انتقالات، یعنی ایک رکن سے دوسری رکن کی طرف جب منتقل ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اس میں الف کو دراز کیا اللہ اکبر، یا اسی طرح با کے بعد الف بڑھایا یعنی اکبار، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح قراءت یا پھر نماز کے اذکار میں سے ایسی غلطی کر دی کہ جس سے معنی فاسد ہو گیا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ تھے ہمارے نماز کے مفسدات، یعنی نماز کو توڑنے والی چیزیں۔ کل کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں آپ کو نماز کے مکروہات بیان کروں گا۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کرا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو روزانہ نماز کی کچھ نہ کچھ مسائل سیکھنے کو ملیں۔ اللہ کریم ہمیں درست معنوں میں نماز کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی